دور حاضر کا تقاضا بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان میں مختلف مساجد کو اشرار کی طرف سے نشانہ بنا کر ان پر مقدمہ بازی کی جا رہی ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، گیان واپی مسجد کا مسئلہ چھیڑا گیا ہے۔ ایک بار دیگر اسلامی تاریخی جو مساجد ہندوستان میں ہیں اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ وہ تو دشمنان اسلام کی سازش ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی اہمیت اسلامی معاشرے میں کیا ہے، مسلمانوں کے لیے اس کا مقام کیا ہے، اسی لیے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے۔ آج اکثر مسلم معاشرے کے اکثر افراد کو آپ پوچھیں گے اس حوالے سے تو اللہ ماشاء اللہ سوائے چند کے کوئی بھی اس حوالے سے کیا ہے کوئی صحیح گفتگو، صحیح نالج، صحیح علم آپ کے سامنے نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسجد کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف حوالہ جات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا ذکر فرمایا، مسجد کی اہمیت کو بیان فرمایا، مسجد کے مقام کو بیان فرمایا، اس کے آداب کو بیان فرمایا، اور مسجد کی منزلت اور اس میں عبادت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کو تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا کتنا برکت والا کام ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو قرآن میں الگ الگ زاویے سے کیا ہے ملتی ہے قرآن کریم میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ اور روئے زمین میں سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حکم پر، وہ خانہ کعبہ ہے۔ خود قرآن کریم میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا اللہ کا، سب سے پہلی مسجد اللہ کی بنائی گئی لوگوں کے لیے، وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، مبارکن جو برکت والی ہے، وہدی للعالمین اور سارے عالمین کے لیے جس میں ہدایت ہے، رہبری ہے۔ تو پہلی کائنات میں پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس کی تعمیر کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کا انتخاب فرمایا؟ حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کام کتنا عظیم ہے۔ 3 مساجدیں ہیں جن کی فضیلت دیگر مساجدوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کا ہر گھر برکت والا ہے، ہر مسجد برکت والی ہے، لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں عبادت کرنے پر انسان کو زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ برکتیں ملتی ہیں، زیادہ سعادتیں ملتی ہیں۔ ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، حرم شریف، اور دوسرا مسجد النبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، مدینہ شریف کی مسجد، آقا علیہ السلام کی مسجد مبارک، اور تیسرا جو ہے بیت المقدس کی مسجد، مسجد اقصیٰ، جس کے لیے آج بھی فلسطین کے مسلمان کیا ہے اپنا خون دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں مسجد اور مسجدوں میں خاص طور پہ ان 3 مسجدوں کو بڑا تقدس، بڑی برکت، بڑا مقام، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ 3 اہم مساجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس، ان کی تعمیر کے لیے اللہ نے کن کن کا انتخاب فرمایا؟ مسجد حرام کی تعمیر کے لیے اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اپنے محبوب پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور قرآن کریم نے بطور فضیلت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں ان کا یہ کارنامہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے کیا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ یعنی اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، یہ فضیلت کی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے۔
آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں۔ پھر یہ اتنا مبارک عمل ہے اللہ کے نبی کے نظر میں کہ آپ وہیں ٹھہر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میری امت میں، میری نسل میں ایسا پیغمبر مبعوث فرما جو لوگوں کو کیا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے قلوب کو مزکا اور مصفہ فرمائے۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اسی لیے کی کیونکہ حضرت ابراہیم دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کا گھر اور اس کی تعمیر، اس کی خدمت، یہ سب ایسے اعمال ہیں اس کی وجہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے، اور اتنا مقبول ہوتا ہے کہ اگر وہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ آج مسجدوں کی ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے، ہم کیا ہے مسجد آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں مسجد میں نہ آنے جانے کے آداب لوگوں کو پتہ ہے، نہ طریقہ ہے، اور انسان صرف راحت حاصل کرنے کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، سونے کے لیے، طہارت کو جانے کے لیے، اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے مسجد کو آتا ہے۔ حالانکہ مسجد کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اس لیے نہیں ہیں، مسجدیں تو حقیقت میں کیا ہے اس لیے ہیں تاکہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اس مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کیا ہے وہاں پر نہیں کی جائے گی۔ تو حاضرین محترم اسلامی گرامی، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے، اور اتنی مقدس چیز جب مسجد حرام کی تعمیر ہوئی تو اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور اپنے پیغمبر اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ مسجد نبوی خود بنفس نفیس پیارے آقا علیہ السلام اس کی تعمیر میں شریک رہے، آپ آگے بڑھ بڑھ کے کیا ہے اس کی تعمیر کرتے رہے، ساری زندگی آقا علیہ السلام نے اس مسجد مبارک کی نگہبانی فرمائی آخری لمحے تک، یہاں تک کہ آپ مدفون ہوئے تو اسی کے پہلو میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں کیا ہے آپ مدفون ہوئے۔ اتنا آپ نے کیا ہے ساری زندگی مسجد نبوی کی نگہبانی فرمائی۔ اور تیسری مسجد جو ساری مسجدوں میں انتہائی برکت والی مسجدوں میں تیسرا نمبر ہے، وہ قبلہ اول بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ ہے، جہاں سے پیارے آقا علیہ السلام کا زمینی معراجی سفر جہاں پر ختم ہوا تھا، مکے سے شروع ہو کر حرم سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ تک کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمینی معراجی سفر تھا وہ مسجد اقصیٰ کو ختم ہوا۔ اس کی تعمیر کس نے کی؟ اس کی بھی بنیاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اس کی بھی بنیاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، کیونکہ آپ کے 2 بیویاں تھے اور دونوں بیویوں سے اللہ پاک نے نسل دی تھی۔ حضرت ہاجرہ کو آپ نے اللہ کے حکم سے مکے کی وادی میں رکھا ہوا تھا، اور حضرت بی بی سارہ کو آپ ملک شام میں رکھے ہوئے تھے، وہاں سے بیت المقدس کے آس پاس آپ نے قیام فرمایا، تو بیت المقدس کی تعمیر وہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو لے کر کی، اور مسجد حرام کی تعمیر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کی۔ بعد میں تعمیر نو ہوئی، اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ جیسے خانہ کعبہ بھی کیا ہے مختلف تعمیری مراحل سے گزرتا رہا، آج تک بھی تعمیری سلسلے چلتے رہے ہیں، اس کے توسیع کا معاملہ چلتا رہا ہے۔ مسجد نبوی بھی توسیع ہوتی رہی، اللہ کے وسلم کے زمانے کے مسجد، پھر صدیق اکبر کے زمانے میں تھوڑی توسیع ہوئی، ایسا ہوتا رہا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ نے ایک انتہائی عالی شان مسجد اثر نو کیا ہے اسی بنیادوں پر، جن بنیادوں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر فرمائی تھی، اس پر تعمیر فرمائی۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، قرآن کریم میں پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک، سورۃ السبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، سورۃ السبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ کیسے تعمیر کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا شان و شوکت عطا فرمائی تھی، حکومت دولت، یہاں تک کہ بڑے بڑے جنات آپ کے زیر نگی تھے، جناتوں سے آپ نے کام لیا بیت المقدس کی تعمیر کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا بیت المقدس کی تعمیر کا، پارہ نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کیا جناتوں کے ذریعے آپ نے تعمیر فرمائی۔
اور آپ اپنے لیے ایک حجرہ بنوایا اس زمانے میں، اور اس انداز سے اس حجرے کو بنایا گیا۔ غالباً اس زمانے میں کیا ہے، گلاس کا کام ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حجرے سے، جہاں آپ اللہ کی عبادت میں کیا ہے ٹھہر جاتے عصا لے کے، اور آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی ہیبت میں کیا ہے جنات کام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہتے۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کی حالت میں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کیے، قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن کریم نے وہاں پر دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات تو یہ کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں نا جنات سب کچھ جانتے ہیں، جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں وہ لطیف مخلوق ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے مخفی ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ کھلی عیاں ہوتی ہے، وہ ان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، ان کے لیے وہ اللہ پاک نے کیا ہے ان سے وہ حجاب ہٹا دیا ہے، وہ چیزیں انہیں نظر آتی ہیں۔ ورنہ عام طور پہ غیب کا علم کیا ہے جنات کو نہیں ہوتا۔ اس بات کا اعتراف کیا ہے جنات نے اس وقت کیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور تعمیر کا مرحلہ چلتا رہا، ابھی کچھ تعمیر باقی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اسی حیت میں قائم رکھا۔ آپ عصا پکڑ کے ٹھہرے ہوئے تھے اسی حالت میں، جب تک کام نہیں ہوا، مسجد اقصیٰ کا کام نہیں ہوا، آپ کے ظاہری جسم پر موت کے جو ظاہری اثرات ہوتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہوتے، بس آپ ایسے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حسب معمول عبادت میں ہیں، اگر ہم کام چھوڑیں گے تو پھر آ کے وہ ہماری تنبیہ کریں گے، ہمیں سزا دیں گے۔ اسی ڈر میں انہوں نے پورا کام مکمل کیا۔ ادھر کام مکمل ہوا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصے میں دیمک پیدا ہوئی، اور وہ دھیرے دھیرے اس کو کھاتی رہی۔ جس دن کام ختم ہوا اس دن دیمک نے کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصے کو بے جان کر دیا، جس کی وجہ سے عصا گرا تو آپ بھی کیا ہے زمین پر آ کر، تب جا کے جنات کو پتا چلا کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال تو ہو کر زمانہ ہو گیا تھا، بہت دن ہو گیا تھا۔ اور اس وقت انہوں نے اعتراف کیا، کیا اعتراف کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر غیب کا علم ہمیں ہوتا تو ہمیں پتا چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہے انتقال کر گئے۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جو عقیدہ تھا اس کی اصلاح بھی فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو بتا دیا کیا اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اس کی نگہبانی کرنا، اس کی نگہداشت کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، مسجد نبوی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، مسجد اقصیٰ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہی اسی کام میں ہو گیا، آپ اسی کام کی نگرانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور انتقال ہو گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں مساجد کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا پتہ اسلام کو پڑھ کر، اسلام کا مطالعہ کر کر کے غیروں کو ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسلامی معاشرے میں بہت سے افراد کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے، اس کا مقام معلوم نہیں ہے۔ مسجد کیا ہے، مسجد کا طریقہ کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، مسجد کا مقام کیا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، جس خطے میں مسجد ہوتی ہے، زمین کا ساری زمین اللہ نے بنائی، مگر ہر زمین جو ہے، ہر زمین اس بات کے لیے بے چین ہوتی ہے کہ اس پر اللہ کا گھر تعمیر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے جس خطے پر مسجد بنتی ہے نا، وہ شہر کے سب سے محبوب ترین علاقہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کی نظر میں مسجدوں کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں کو مسجدیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ جیسے زمین والے چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کیا ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں نا، ویسے زمین میں اگر کوئی چیز انہیں نورانی نظر آتی ہے، چمک والی نظر آتی ہے فرشتوں کو، تو وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت گاہ کو، جہاں اس کی عبادت کے لیے کیا ہے گھر کی تعمیر کی جا رہی ہے، جگہ بنائی جا رہی ہے، اس کو اتنا مقام کیوں دیا؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، ادب و احترام کا مقام ہے، تعظیم کا مقام ہے، اور مسلمانوں کو پابند کیا گیا۔ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من جملہ خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے ساری زمین کو پیغمبر اسلام کے لیے سجدگاہ بنا دیا، ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا، یعنی زمین میں آپ کسی بھی جگہ آپ نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے آپ کی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو، اور جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کے مالک کی آپ کو اجازت ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، آپ زمین کے جس حصے میں بھی آپ نماز پڑھیں گے نماز آپ کی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ کو جو خصوصیت عطا فرمائی، آقا فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 5 خصوصیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے دی، اگلے پیغمبروں کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک خصوصیت آقا نے فرمایا، جعلت لی الارض المساجدہ، میرے لیے کیا ہے، ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی، ساری زمین کو۔ یعنی آپ اگلے زمانے میں پیغمبر کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے ایک جگہ مقرر کرتے تھے، اور وہ کہاں بھی رہیں، عبادت کا جب وقت ہوا تو وہیں آ کے انہیں عبادت کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کر دی، ساری زمین کو عبادت کے قابل بنا دیا۔ اب وہ کہیں بھی مسجد بنا سکتے ہیں، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک قاعدہ مقرر کیا۔ کیا قاعدہ مقرر کیا آپ صاحب؟ 5 وقت اذان دی جائے اور لوگوں کو کیا ہے، مسجد کی طرف بلایا جائے۔ حالانکہ آپ فرض نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز جو ہے اگر دکان میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی آپ کی نماز، کسی بھی پاکیزہ جگہ پڑھے آپ نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو پابند کیا گیا کہ دن میں 5 وقت کیا ہے، آپ پابندی کے ساتھ لازمی طور پر آپ کیا ہے، اللہ کے گھر کو پہنچے اور پہنچ کر کیا ہے، وہاں عبادت کریں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے گھر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن برکت اور فضیلت ہے نا، وہی عبادت آپ آ کر اللہ کے گھر میں کرتے ہیں تو دگنی ملتی ہے، دگنی ملتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو تنہا نماز کا ثواب ملتا ہے، مگر وہی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 25 درجے، ایک روایت کے مطابق 27 درجے کیا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز فجر کی گھر میں پڑھ رہے ہیں، نماز ہو گئی آپ کے ذمے فرض ادا ہو گیا، آپ کے ذمے ایک واجب ترک ہوا اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفیہ کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کیا ہے، جماعت کے ساتھ مرد کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے، اور صاحبین کے پاس سنت مؤکدہ ہے۔ ہر صورت میں ہے نا تاکید ہے اس میں، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہوئی، عذر شرعی ہے تو معاف ہے، اگر عذر شرعی نہیں ہے تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے۔ اگر نماز تو فرضیت ادا ہو جاتی ہے، لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہی نماز آپ آ کے مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ پاک اس 2 کو آپ 27 سے انٹو کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کو کیا ہے، تقریباً 54 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 54 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی یہ برکت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی۔ اور آپ دیکھتے جائیں قرآن کریم میں مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آداب تک سکھائے، ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج تو اتنا نوجوان بچوں میں تو کیا ہے، اتنی لاپرواہی آ گئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، قابل تعریف بات ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد کے آداب کا خیال کرتے۔ مسجد میں آنے، ایک مسلمان کا لباس کیا ہے، آپ ہندو کو پوچھ لیجئے وہ بول دے گا کہ مسلمان کا لباس کیا ہوتا ہے، کہ غیر مسلم کو آپ پوچھیں وہ بتا دے گا کہ بھئی ایک مسلمان کا لباس کیسا ہوتا ہے۔ اور ہمیں حکم ہے قرآن کریم میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 8 میں، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اے بنی آدم جب بھی مسجد جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ، ایسے ہی نکل مت جاؤ، آراستہ ہو کر کیا ہے مسجد کو جاؤ۔ اور وہ آراستگی کیا ہے، فقہاء اکرام فرماتے ہیں ایسا لباس ہو جس لباس میں ہم کیا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے جانے کے لیے جھجک نہ سکیں، ایسا لباس ہو، جسم ڈھکا ہوا ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو، امامہ استعمال کریں، نہ ہو سکے تو کیا ہے ٹوپی استعمال کریں۔ لیکن ہمارے پاس اب دھیرے دھیرے مزاج کیا ہے، انگریزوں کا ہوتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے کیا ہے، امریکہ کے لوگ، جاپان کے لوگ جیسا کرتے ہیں ویسا ہمارے پاس کیا ہے کرنا شروع ہو گیا۔ پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اذان کی آواز سنے تو ننگے سر ہے تو اپنے کچھ بھی کپڑا لے کے سر کو ڈھانک لیا جاتا تھا،
اور آج مزاج یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، سر جب بھی کیا ہے سر ڈھانکنا کیا ہے، بعض لوگ دیکھتا ہوں نا میں فخر سے ننگا سر نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، انہیں تو ننگے سر نماز پڑھنے کی عذر کی صورت میں اجازت ہے، بالکل آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے، مجبوری ہے، جماعت نکل جائے گی، آپ پڑھ لیں نماز ہو جائے گی، لیکن یہ سنت نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے وسلم طہارت کو بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے، یہ تو نماز کی بات ہے، احادیث اٹھا کر دیکھیں آپ نہیں جاتے تھے، مگر آداب کا کسے پتہ ہے؟ اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں آپ، حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ دائیں پیر سے آپ داخل ہو، کیوں دائیں پیر سے داخل ہونے کا یہ ادب کیوں رکھا گیا؟ اسی لیے رکھا گیا کہ جیسے ہی مسجد آ جائے تمہیں احساس ہو کہ تم جو ہے دنیا کے عام مقام سے ہٹ کر کیا ہے ایک مقدس مقام پر آ گئے۔ اسی لیے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ یہ ساری برکتیں ہیں نا آپ کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پھر دعا پڑھیں، دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھے تیرے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ دعا کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ مسجد میں آتے وقت، آپ گھر میں جاتے وقت بھی یہ دعا پڑھو نا صاحب، حکم نہیں ہے آپ کو گھر میں جاتے وقت یہ دعا پڑھنے کا، پھر کسی اور مقام پہ جاتے وقت آپ کو یہ دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے، صرف گھر مسجد میں آتے وقت یہ دعا پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بتا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام دعا پڑھ لو، کیونکہ اب تم جہاں جا رہے ہو وہاں تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں، مسجد میں تمہارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں، تم ایک ایسے مقام پہ جا رہے ہو جہاں رحمت الہی تمہاری طرف متوجہ ہونے والی ہے، اسی لیے دعا بھی کر لو کہ مولا میرے آنے کو قبول کر لے، اور میں تیرے گھر میں آ کر تیری عبادت کے لیے آ رہا ہوں، مولا میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ ادب سکھایا گیا ہوں۔ آج کتنے لوگ اس کے پابند ہیں، کتنے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد کے تعلق سے کیسی کیسی چیزیں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمائی، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، نیکی بھی پیش کی گئی اور برائیاں بھی پیش کی گئی، امتیوں کے برائیاں کیا ہیں، نیکیاں کیا ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی یہ تمہاری امت کے اعمال ہیں، بتا دیا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کی نیکی میں یہ بات دیکھی، نیکیوں میں میں نے یہ بات بھی دیکھی کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو ہٹا رہا ہے تو وہ بھی نیکی میں شمار ہو رہا ہے، وہ بھی نیکی میں شمار ہو رہی ہے، اور دوسری طرف برائیوں میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں عبادت ہی کے لیے آتا نا، مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کر تھوک کر چلا جاتا ہے، اور حکم یہ تھا کہ پرانے دور میں جو فرش ہوتا تھا مٹی کا ہوتا تھا، اللہ کے وسلم کے زمانے میں کھجور کی کیا ہے چھالیں ڈال کر چھت بنائی گئی تھی، اور زمین جو ہے نا وہ مٹی کی تھی، اسی لیے جب بارش وغیرہ ہوتا تو روایتوں میں آتا کہ اللہ کے وسلم سجدہ کرتے تو گیلی مٹی کیا ہے آپ کی پیشانی کو لگ جاتی تھی، گیلی مٹی آپ کی پیشانی کو لگ جاتی تھی، تو اس وقت حکم یہ تھا، کیا حکم تھا کہ اگر کوئی غلطی سے تھوکے بے خیالی میں تو اس کو دفن کر دیں، ویسے ہی مت چھوڑے مسجد میں، کیونکہ تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو صاف کر دیں، دفن کر دیں۔ اب ہمارے دور میں تو دفن کرنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں، تو اب صاف کرنا، تو یہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، انسان کی برائیوں میں جسے ہم بے خیالی میں کرتے نا کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ انسان کی بد عملیوں میں گناہوں میں مجھے بتایا گیا میری امت کے گناہوں میں یہ ہے کہ کوئی تھوک کر چلا جاتا ہے مسجد، دفن نہیں کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آپ نے دیکھا ایک مرتبہ مسجد کے دیوار پر کسی نے تھوکا ہے تو آپ نے اس کو صاف کیا اور فرمایا یہ گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو صاف کر دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے، پرانے دور میں صاف کرنے کا وہ طریقہ تھا مٹی کی چیزوں کا، تو اب تو کیا ہے اس کو پورے طور پہ کیا ہے جیسے صاف کرنا ہے صاف کرنا۔ تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ ایسے ہی آ گئے، ایسے ہی نماز پڑھ لی، ایسے ہی چلے گئے نہیں، نماز کو آنا بھی ہے، نماز پڑھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا بھی ہے۔ اگر ہم مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آج جو ہو رہا ہے نا بابری مسجد کے ساتھ کیوں ہوا، گیان واپی مسجد کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس کی ایک اہم وجہ آپ جا کر اس علاقوں میں سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا لوگوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا تھا، غیر آباد کر کے رکھا ہوا تھا، مسجدوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آج بھی دیکھیں
ایک زمانہ تھا کہ غیر بھی مسجد کے سامنے آ کر کیا ہے آواز پکارا کرنے سے ڈرتا تھا. آج یہ ریالی وہ ریالی کے نام پہ مسلمان نکلتے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسجد کے باہر سے نکل رہے ہیں. یہ نماز کا وقت ہے, یہ نماز کا وقت ہے, اس وقت نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے. احساس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ذہن و خیال میں ہے نا مسجد کا وہ جو تقدس تھا جو ماضی میں ہمارے آبا و اجداد کے پاس تھا, ہمارے بزرگوں کے پاس تھا, وہ ختم ہو گیا. ہم نے اس کو ایک نارمل چیز سمجھی, اوروں کا دیکھ لیا, ہم نے سمجھا کہ بھائی ویسا ہی ہے بس. نہیں, مسجد کے اپنے آداب ہیں اور اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جو اس کا خیال نہیں کرتا, آپ دیکھیں سنن سعید ابن منصور حدیث پاک کی ایک کتاب ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی, بڑے صحابی, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خیالی میں آپ کیا کیے, مسجد میں تھوک دیے. یاد نہیں رہا آپ کو, تھوک نکل گیا, یاد نہیں رہا, گھر چلے گئے, رات ہو گئی. رات میں اچانک یاد آیا, رات میں یاد آیا کہ بھئی ایسا ہوا ہے, تو فوری آپ نے کیا کیا, شعلہ لیا, مطلب مشعل لی. مشعل لے کر کیا ہے آپ اتنی رات میں مسجد آئے. مسجد آ کے وہ جگہ یاد کی کہاں ٹھہرے تھے, کہاں نہیں, دیکھا, دیکھو اس کے دفن کیا. دفن کر کے بولے اللہ کا فضل ہے, اللہ کی تعریف ہے, الحمدللہ آج رات مجھ پر گناہ لکھا جانے والا تھا, اس سے میں بچ گیا. گناہ لکھا جانے والا تھا, اس سے میں بچ گیا. اب ہمارے پاس کیا حالت ہے صاحب, مسجدوں میں سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ آرام سے آئیں لوگ, مسجد میں نماز پڑھیں, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کی یاد کریں. کیونکہ مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے کہ بھئی یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کو یاد کریں, قرآن کی تلاوت کریں, مسئلے مسائل سیکھیں, علماء سے احادیث پاک پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں. یہ اس کا مقصود ہوتا ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے, آپ دیکھیں مسجد کی انتظامیہ ہر جگہ پریشان ہے, ہر جگہ, ہر مسجد میں یہی رونا ہے. کیا مسجد کو آنے والے, ظاہر سی بات ہے مسجد میں پھول کر بھی اب بھی ہندوستان میں یہ مزاج ہے. ہمارے بزرگ ہمارے جو اسلاف, ہمارے جو پرانے لوگ, پرانے جو مسلمان جس ایمانی شان کے ساتھ جی کر گئے ہیں, اس کا اثر آج بھی یہ ہے کہ کوئی غیر مسجد میں آنے سے پہلے سوچتا ہے, آنے سے پہلے سوچتا ہے, اور آتا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ آتا ہے, ادب و احترام کے ساتھ آتا ہے. وہ بھی ہم اجازت دیتے ہیں تو ادب و احترام, ورنہ آنے کے لیے سوچتا ہے. تو مسجدوں میں کون آتا ہے صاحب, مسجدوں میں اللہ کو ماننے والا مسلمان ہی آتا ہے. اور اس کے باوجود مسجدوں کی حالت کیا ہے دیکھیں آپ, کبھی وضو خانے کا نل توڑ دیا, کبھی کیا ہے فیس نکال دی, کبھی دروازہ توڑ دیا. کس کا توڑ رہے ہیں صاحب آپ, امام کا نقصان کر رہے ہیں آپ, مؤذن کا نقصان کر رہے ہیں آپ, انتظامیہ کا نقصان کر رہے ہیں آپ, اللہ کے گھر کا نقصان کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کا نقصان کر رہے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. مشرکوں کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں ذکر سے روکے, عبادت سے روکے, اور اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ کے گھر ویران ہو جائیں, اللہ کے گھر ویران ہو جائیں. آج ایسی جو حرکتیں کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیا نہیں, کیا انہیں اپنے آخرت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں؟ قبر میں جا کے, دنیا میں تو منہ چھپا لیں گے آپ, دنیا میں تو پتہ نہیں چلے گا شاید آپ کے عمل کا, اگر اللہ کو جواب دیں گے نا, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے آپ جب مسجد کا نقصان کر رہے ہیں؟ کیا سمجھ کے آپ مسجد کا نقصان کر رہے ہیں؟ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت کا نام ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کی ملکیت ہے, یہاں کی ایک ایک شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. اسی لیے مسجد کی زمین کو ہم نہیں بیچ سکتے, مسجد کی چیزوں کو بیچنے کے لیے مختلف قسم کے احوال دیکھنا پڑتا ہے, مختلف ذرائع دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا صورت ہے, کیا ہے, کیوں, اسی لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے گھر سے. اور حاضرین محترم اعزائے گرامی, جو اللہ کے گھر عبادت کے لیے آتا ہے, عبادت کرتا ہے اور آداب کا خیال کرتا ہے, وہ دنیا و آخرت میں برکتیں لے کر جاتے ہیں. اللہ کے گھر کا ایک ایک حصہ اس کے لیے
بات ہے کہ نمازوں کی صفیں توڑی جائیں، کیوں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو شارحین حدیث نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی. کیا بیان فرمائی؟ آپ فرض ایک جگہ نماز پڑھے آپ تو وہ جگہ آپ کے اس عبادت کی گواہ بن گئی، اس عبادت کی گواہ بن گئی. اب سنت پڑھ رہے ہیں تو دوسری جگہ پڑھو تاکہ مسجد کا وہ حصہ بھی کیا ہے، تمہارے ایمان کا گواہ بن جائے، تمہاری عبادت کا گواہ بن جائے. اسی لیے اگر ہم یہاں آ کر کیا ہے اپنی آخرت کا خیال کریں گے، اپنے ایمان کا خیال کریں گے تو ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور فرشتے دعا دیتے رہیں گے، فرشتے دعا دیتے رہیں گے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو لوگ مسجد آ گئے، مسجد آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جس وقت تک وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اس وقت تک وہ نماز میں ہوتے ہیں. اس وقت تک انہیں خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ دکان میں بھی بیٹھ سکتے ہیں نا، دکان میں بھی آپ بیٹھ کے ایک دم آپ جماعت کے لیے آ جائیں، جماعت پڑھ لیں، اجازت ہے. آپ اگر آپ 10 منٹ پہلے آ جا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، خالی بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ارادہ آپ کا کیا ہے بھائی جماعت میں شریک ہونے کا آپ کا ارادہ ہے، تو یہ خالی 10 منٹ بیٹھے ہیں، آپ نے اللہ نہیں کہا، رسول اللہ نہیں کہا، کچھ پڑھا نہیں، پھر بھی یہ سارے 10 منٹ آپ کے کیا ہے نماز پڑھنے میں شمار ہوتے ہیں، نماز پڑھنے میں شمار ہوتے ہیں. اللہ کے گھر کا یہ معاملہ ہے. اسی لیے یہاں کھانے پینے سے منع کیا گیا، یہاں سونے سے منع کیا گیا. آج لوگ آتے ہیں، آ کر کیا ہے مسجد میں عام طور پہ اسی لیے سہولت رکھی گئی ہوتی ہے کہ مسجدوں کے ساتھ ملحق فنائے مسجد رکھا جاتا ہے. مسجد کا حکم الگ ہے، مسجد کے صحن کا حکم الگ ہے، مسجد سے جو ملحقہ چیزیں ہوتی ہیں نا اس کا حکم الگ ہے. جا کر وہاں بھی آرام کر سکتے ہیں. نہیں، بعض لوگ تو کیا ہے ایسے انداز میں سوتے ہیں. ہماری اس مسجد میں 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب انتہائی لحیم جسیم، ایسی موٹے تازے ایسے ہیں اور آ کر بالکل فیان لگا کے بیچ میں سوئے ہوئے، ہر آنے والا جانے والا دیکھ رہا ہے اور انتہائی بھدی صورت وہ نظر آ رہی ہے، انتہائی برا منظر وہ نظر آ رہا ہے. ایک تو اللہ کا گھر اور مسلمان ایسا کریں. تو حاضرین محترم مصالح گرامی، آج جو معاشرے میں بہت سے گناہ ہیں نا، اس میں ایک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے، اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے. اور جو اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں انہیں اللہ بہت نوازتا ہے، بہت نوازتا ہے. بے شمار روایتیں، بے شمار اسلاف کے کیا ہے واقعات میرے سامنے. وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کروں گا. صرف ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. مشہور قاری ہیں جن کی اصول خیرات پر پوری دنیا میں ہے نا قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن جو پڑھتے نا، قرآن پڑھنے کے مشہور خیراتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں. مشہور خیراتیں کتنی ہیں؟ 7. جو رب الحجہ ہے اس کا پڑھنے کا 7 ہے. ان میں دنیا بھر میں، مکے میں، مدینے میں، کوپل میں، جہاں جہاں دنیا بھر میں اکثر جو پڑھا جاتا ہے وہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول خیرات پڑھا جاتا ہے. امام عاصم کوفی اور آپ کے شاگرد جو ہے امام حقوق حفظ کے نہج پر کیا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے بہت بڑے قاری، قرآن کے بہت بڑے ماہر عالم. آپ کا معاملہ کیا تھا؟ سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخی کتابوں میں لکھا جاتا ہے. آپ کسی کام کے لیے بازار جاتے مسجد نظر آتی ہے، کسی ضرورت کے لیے بازار گئے ہیں، درمیان میں مسجد نظر آتی. ہم تو ایسا نہیں کرتے، لیکن اللہ والوں کی نظر میں، سلف صالحین کی نظر میں مسجد کی اہمیت کیا تھی. دیکھیں، آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر لو، ہمارے کام تو رہتے ہی ہیں، ہماری ضرورتیں تو رہتی ہی ہیں، مگر یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کہہ کر اللہ کے گھر میں داخل ہو کر نماز پڑھتے، اس کے بعد جا کے اپنا کام کرتے. مسجد کے احترام میں آپ ہمیشہ جہاں بھی مسجد نظر آتی پہلے جا کے کیا ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھتے. آپ تحیۃ المسجد نماز پڑھتے. میں اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں، سنت ہے تحیۃ المسجد، مستحب ہے، کریں آپ ثواب ہے، نہیں کریں گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ والوں کا احترام کیسا تھا اللہ کے گھر کے لیے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. مسجد کو دیکھتے تو نماز پڑھے بغیر مسجد سے جاتے نہیں تھے. اور آج ہمارا معاشرہ ہے، آج انتظار ہوتا ہے کہ بھئی نماز کب ختم ہوتی، معلوم ہے لوگوں نماز کب ختم ہوتی، مسلح کب جاتے، اس کے بعد آنے والے مسلمان آتے ہیں مسجد میں. نماز کب ختم ہوگی، نماز ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے، اس کے بعد مسلح کب ہٹتے وہاں سے، اس کے بعد ہم جائیں گے مسجد میں. نماز پڑھنے کے لیے نہیں، آرام کرنے کے لیے، دال کھانا استعمال کرنے کے لیے، تھوکنے کے لیے، نل توڑنے کے لیے. اب دیکھیں حال ہی کا ایک واقعہ ہے،
چلتی ہوئی مشین، کپڑے دھونے کی مشین مسجد کی چل رہی ہے، کوئی اللہ کا بندہ آگے فیس نکال کے لے کے گیا. اب سیدھی سی بات ہے ہماری مسجد میں کوئی غیر مسلم آ کے تو یہ حرکت نہیں کرتا. اب وہ کیسا مسلمان ہوگا جو آ کے کیا ہے مسجد کا یہ نقصان کرنے کا سوچ رہا ہو. ذرہ برابر بھی شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں، ایمانی غیرت ذری بھی نہیں. حاضرین محترم اساتذہ گرامی، یہ آج ہماری حالت ہے، آج یہ حالت ہے. اسی لیے ہر جگہ مسلمان کیا ہے دھکے کھا رہا ہے، ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے یہ عزت نہیں دیتا تو اللہ اسے بے عزت کر دیتا. یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ جسے عزت دیتا ہے ہم اس کو عزت دیں تو اللہ ہماری عزتیں بڑھاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرو کیونکہ یہ دل کا تقویٰ ہے، دل کا تقویٰ ہے. تو میری گزارش ہے یہ مسجد ہو، اللہ کا کوئی بھی گھر ہو، اس کا احترام کریں، عبادت سے اس کو آباد رکھیں، قرآن کی تلاوت سے اس کو آباد رکھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا گھر بھی آباد رہے گا، آپ کی نسلیں بھی آباد رہیں گی، آپ کی قبر اور حشر سب آباد رہیں گے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اللہ کے گھر کی بے حرمتی بے توقیری نہ کریں. دنیا والے اس کا بدلہ آپ سے لیں گے یا نہ لیں گے، لیکن جس کا گھر ہے وہ انتقام لے گا تو پھر ایسا انتقام لے گا. اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اللہ کی اس گرفت سے محفوظ رکھے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے گھر میں عبادت کرنے والا بنائے، اللہ کے گھر کا احترام کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو بیت اللہ کی، اللہ کے گھروں کی، مساجد کی خدمت کرنے والا بنائے، اس کی تعمیر، اس کو آباد کرنے والا بنائے، اس کی شان و شوکت کو بلند کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اسلام کی شوکتوں کے ساتھ زندہ رکھے، موت دے تو اسی ایمانی حالت میں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.